اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ میں آج دیکھتا ہوں مجھے وہ دور یاد آ جاتا ہے برِ صغیر پاک و ہند کا۔ 1947 کی وہ گھڑیاں یاد آ جاتی ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کی تقسیم کے وقت اتنا فریب کیا، اس وقت ہمارے پاس کیا پاور تھی؟ اس وقت ہم اسی بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانے دیے۔ شکر ادا کریں اللہ کا، اور اس کے بعد اس شخص کا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم میمز بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، قوت دی، جوانی۔ آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس پروگرام کے اندر میرے اساتذہ موجود ہیں، میرے بڑے موجود ہیں، اور میری تربیت میں یہ بات شامل نہیں کہ بڑوں کی موجودگی کے اندر میں کچھ زیادہ الفاظ کا جو ہے انتخاب کروں، اسی لیے اپنے الفاظ کو مختصر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے حوالے کروں۔ پچھلے پروگرام میں اللہ کی توفیق سے ایک آیت پڑھی، اور اس وقت بھی وہ ماحول تھا، اور آج میں دیکھتا ہوں وہی ماحول دوبارہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ یاد کرو اس وقت کو تم جب زمین کے اندر بہت قلیل تھے، ضعیف تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ میں آج دیکھتا ہوں مجھے وہ دور یاد آ جاتا ہے برِ صغیر پاک و ہند کا۔ 1947 کی وہ گھڑیاں یاد آ جاتی ہیں جب ہندوستان نے پاکستان کی تقسیم کے وقت اتنا فریب کیا، اتنا اپنی دجالی حرکتوں سے باز نہ آیا کہ اس نے جو کمیٹیڈ تھا اسلحہ، اس کی جگہ ہمیں اینٹیں اور گارا دیا، خراب گاڑیاں دیں۔ اس وقت ہمارے پاس کیا پاور تھی؟ اس وقت ہم اسی بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے۔ ابھی امریکہ آئے گا، ابھی روس آئے گا، چین آئے گا، تو پاکستان کا نام جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی۔ آج ہم اس دور کے اندر، آج ہم اس وقت کے اندر موجود ہیں کہ کل جب نجائز ریاست انڈیا نے پاکستان پر احمقانہ حملہ کیا تو DGISPR نے فوراً جواب دیا کہ ہم تمہاری اس احمقانہ حرکتوں کا جواب بھرپور دیں گے، اور دیا بھی۔ تو آج اس پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا، شکر ادا کریں اللہ کا، اور اس کے بعد اس شخص کا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جسے کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر فخر سے بلند کر کر دشمنوں کو تانے دے رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم میمز بنا رہے ہیں۔ اگر وہ شخص نہ ہوتا تو یہ میمز کی جگہ ہمارے رونے نکلے ہونے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ہی احسان کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو بنیادی میں سمجھتا ہوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں پاکستان جیسی اللہ نے نعمت سے نوازا۔ لیکن آج اس پاکستان کے اندر رہ کر، آج اس پاکستان کا کھا کر، آج اس پاکستان کا پی کر، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فوج نے دیا ہی کیا ہے، ہمیں ریاست نے دی ہی کیا ہے، اور وہی لوگ جب حملہ ہوتا ہے تو گھروں میں بستروں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں فوج ہے نا بارڈر پر، اب تم کیوں نہیں جاتے بارڈر پر؟ جب فوج نے کچھ دیا نہیں تو تم کیوں نہیں جاتے بارڈر پر؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ماحول قائم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ ہند کے لیے ہمیں ایک موقع دیا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں, ہم پروگرام پر نہیں جائیں گے, ماحول بہت خراب ہے, ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. ہمارے جس زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو, خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. آج ہم اس پاکستان کے اندر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی, قوت دی, جوانی دی. آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کریں, ہم اس جوانی سے اللہ کے دین کا کام کریں, ہم اس جوانی کو بامقصد بنا لیں. اس کے علاوہ ہمارا چارہ ممکن نہیں ہے. آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی جوانی کو صرف کر دیں. ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو اگر ہم وقت دے سکتے ہیں تو وقت دے کر, مال دے سکتے ہیں تو مال دے کر, اپنی کوئی صلاحیت دے سکتے ہیں تو وہ دے کر, کوئی سفارش بھی کرا سکتے ہیں تو سفارش کرا کر ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں.